وزارت دفاع نے سپریم کورٹ میں ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کرانے کی درخواست دائر کی ہے۔ فنڈز اور فورس کی عدم فراہمی سے 14 مئی کو الیکشن ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں جواب، انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کی چیف جسٹس کے چیمبر میں ملاقات، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جس پر ہم بات کریں گے، لیکن یہ 3 بہت اہم خبریں ہیں جس پر سب سے پہلے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار، دانشور انیس منصوری صاحب، سینئر تجزیہ کار، معروف صحافی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اب سب سے پہلے نوید زبیری صاحب یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ وزارت دفاع نے سپریم کورٹ میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواست دائر کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وزارت دفاع کی جانب سے یہ درخواست آئی ہے کہ ایک ساتھ الیکشن کرائے جائیں، اور پنجاب کے حوالے سے جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ الیکشن کمیشن نے بھی رپورٹ جمع کرا دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی فنڈز اور فورس کی عدم فراہمی ہے جس کی وجہ سے 14 مئی کو تو الیکشن کرانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ کہ یہ سارا گیم کیا ہے، سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ کیا واقعی ناممکنات میں سے 14 مئی کا الیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 14 مئی کا الیکشن تو واقعی ناممکن میں سے ہے، مقصد یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک بات تو ڈیسائیڈ ہے اور یہ سب کو پتہ ہے، آئی تھنک ججوں کو بھی پتہ ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ پنجاب میں پہلے الیکشن ہوگا کہ نہیں، تو خالی وزارت دفاع نے نہیں، ہر ادارے، ہر اسٹیک ہولڈر نے سوائے پی ٹی آئی کے یہ بات بتا دی بھی ہے، ذہنی طور پہ یہ سب تیار بھی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے میں الیکشن کرا دیے جائیں اور باقی پاکستان میں جنرل الیکشن بعد میں ہو۔ اور دیکھیں ایک صوبے کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ 2 صوبوں کی بات ہونی چاہیے تھی۔ کے پی کے میں بھی ظاہر ہے صرف 4 دن کے بعد اسمبلیاں توڑ دی گئی تھیں، وہاں کی عمران خان اور ان کی جماعت بات نہیں کر رہی، صرف پنجاب کے زور ہے۔ لیکن اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں زبیری صاحب، اس میں بڑی اہم چیز یہ بھی تو ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہ کرائے تو پھر کیا آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس کے لیے حل نکالنا پڑے گا سیاسی جماعتوں میں، 90 دن میں الیکشن تو نہیں ہو سکتے، اس کی بہت ساری وجوہات رہی ہیں اب، اور ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے کہ 4-2 کا فیصلہ، 3-2 کا فیصلہ، یہ وہ ساری کہانیاں، اور خالی ایک صوبے میں الیکشن ہو جائیں گے۔ دیکھیں اگر پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد باقی جنرل جب الیکشن ہوں گے تو کتنا بڑا اثر پڑے گا، کتنا بڑا فرق پڑے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ اگر پی ٹی آئی جیت جائے، پیپل جیت جائے، پیپلز پارٹی جیت جائے، کوئی دوسری پارٹیاں مانیں گی نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے جنرل الیکشن ممکن ہے، وہ ممکن ہی نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے پنجاب اسمبلی کے الیکشن پہلے ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب سب اس بات کی طرف آ رہے ہیں، یا لایا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے، بٹھایا جا رہا ہے، اب جو بھی کچھ کہیں، لیکن اب ایک دن کے جنرل الیکشن پہ بات ہو رہی ہے۔ اب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ایک بات تو ہے کہ جنرل الیکشن ایک دن میں ہو، اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ وہ کون سے مہینے میں ہو اور کس طریقے سے ہو، پھر اس کے بعد سب کی اپنی اپنی شرائطیں ہیں کہ یہ کرو تو یہ ہو، یہ ہو۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب نے آج بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آئین سے انحراف ہوگا، ان سب کو ساتھ دینا چاہیے، عدالت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آئین میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کا مطلب 90 دن ہے، آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ کو سوٹ نہیں کرتا الیکشن، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیں اب تو سوٹ تو پی ٹی آئی کو بھی نہیں کرتا، اگر 90 دن میں الیکشن کرا بھی لیں تب وہ بھی تیار نہیں ہے، ابھی نہ ہی کاغذات نامزدگی فائنل ہوئے ہیں، نہ کوئی طریقہ کار، نہ ہی 12 13 14 15 دن میں ہی ہو سکتا ہے، بیچ میں عید بھی آ رہی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اعزاز کی بات آئینی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن آئینی طور پہ مسئلے کا حل نکل جائے گا جب اگر یہ سب اسمبلی میں بیٹھ گئے، جو کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ یہ سب دوبارہ اسمبلی میں بیٹھے جائیں اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز واپس آئیں، ان کے جو استعفے منظور ہوئے ہیں وہ نامنظور کیے جائیں، تو آئینی حل ایک ہی قرارداد میں ایک ہی دن میں امینڈمنٹ ہو جائے گا، 2/3 سے کر لیں گے تو آئینی حل نکل آئے گا کہ 1 ٹائم کے لیے اس کو ڈیلے کر دیں گے۔ آئینی طور پر آئین کا حل، آئینی مشکل کا حل آئین سے ہی نکالیں گے۔ قرارداد کے ذریعے اس کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر قرارداد کے بجائے قانون کے ذریعے کرنا پڑا تو قانون کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سب ایک پیج پہ ہوں گے نا۔ قرارداد تو آئی ہے، ہاں اس کو تو مسترد کر دیا گیا۔ قرارداد کو مسترد کر، جب آئین، جب سارے ہی پارلیمنٹرین ایک پیج پہ آ جائیں گے، پی ٹی آئی اور گورنمنٹ، اور وہ مل کے جب کسی بات پہ تو اس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے استعفے ان کے نامنظور کیے جائیں، یہ تو شرائط، یہ عمران خان کی جو شرائط ہمارے تک اور آپ تک پہنچی ہیں، جس کو کوئی این آر او کا نام دے رہا ہے، کوئی وہ دے رہا ہے، میں این آر او کا نام نہیں دیتا، کیونکہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی بات سنی جاتی ہے، ان کی کچھ این آر او تو اس لیے بھی نہیں ہے سر، یہ کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہیں۔ ہاں تو یہ بات اس میں طے ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، پہلے بھی ہوا ہے، جب دھرنا دیا گیا تھا واپس آئے تھے اسمبلی میں، ان کے نام منظور ہوئے تھے، ان کو پیسے تک ملے تھے ان دنوں کے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ پیسے جائز تھے کہ نہیں جائز تھے، لیکن یہ طریقے کا حل اسمبلی میں ہی نکلے گا اور بیٹھ کے ہی نکلے گا، اور اگر یہ نہیں کیا تو بس پھر ان کو سامنے
پتہ ہے کہ کتنا کیا بڑی ہونا کھائی ہے، کتنا بڑا گڈھا ہے، پھر یہ سب وہی حامد میر والی بات ہو جائے گی کہ ایسا نہیں ہو کہ ایک ہی ٹرک پہ سب جمہوریت بحالی کے بحالی کی تحریک چلا رہے پھر جمع ہوں۔ ہو۔ اس سے پہلے بھائی پہلے جمع ہو جائیں، بعد پہ کر لیں۔ انیس منصوری صاحب کیا کہیں گے؟ وزارت دفاع نے آج جو درخواست دائر کی ہے کہ انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، اور دوسری طرف 90 دن سے زیادہ کیا آئین کا سے ارحاف نہیں ہوگا، آئین شکنی نہیں ہوگی کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں؟ اعلان ہو چکا۔ بہت شکریہ علی آپ کا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے یہاں پر وہ باتیں ہو رہی ہیں جو میں کئی عرصے سے کرتا ہوا آ رہا ہوں، اور میں کہہ رہا تھا کہ معاملہ عدلیہ نہیں کر سکتی، نہ عدلیہ کا یہ کام ہے۔ میں یہ بات بارہا کئی بار ذکر کرتا رہا کہ عدلیہ جس طریقے سے سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اور سیاسی رہنماؤں کو کر رہی ہے، یہ ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ تو آج جس طریقے سے نوید بھائی نے دفاع کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو سب کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، یہ ساری بات ہونی چاہیے، یہی ہمارا پہلے سے موقف تھا۔ اب آئیے دوسری خبر کی طرف۔ اب جو آپ نے خبر دی کہ جناب یہ 14 تاریخ کو الیکشن نہیں ہوں گے، قطعی طور پر نہیں ہوں گے اور ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ اب دوسرا سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ ظاہر ہے آج جو آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ وزارت دفاع نے اس حوالے سے رابطہ کیا ہے، براہ راست درخواست دائر کر دی، درخواست دائر کی ہے۔ اب دو بڑے اہم نقطے ہیں جس پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پہلا نقطہ پھر آپ لوگوں کے پر چلیں گے کہ وزارت دفاع کا کس اختیار کی بنیاد پر اور کس قانون کی بنیاد پر وزارت دفاع نے حکومت پاکستان کی مرضی اور منشا کے بغیر یہ درخواست دائر کی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اہم نقطہ ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے یہ حکومت کی منشا کے بغیر ہوا ہے کام؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی اور کی بھی منشا ہے، کیونکہ وزارت دفاع کس کے انڈر میں آتی ہے سر؟ اور وزارت دفاع پاکستان کی مضبوط فوج کے انڈر میں آتی ہے۔ نہیں، اس کے انڈر میں کہا سر، فوج انڈر میں آتی میں ہے۔ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، وزارت دفاع کے انڈر میں آپ نے مجھے سوال پوچھا کہ حکومت کے تو نہیں، ظاہر اس کا مطلب حکومت کی منشا ہے۔ دیکھیے، وزارت دفاع کے معاملات میں حقیقت پسندی تو یہ ہے، پاکستان کا آئین اور قانون کے مطابق تو جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے انڈر میں آتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں سر، اسٹیبلشمنٹ میں آپ صرف فوج کو شامل کر رہے ہیں بس۔ اچھا، میں نے فوج کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ نہیں، آپ کے اسٹیبلشمنٹ پھر ایک وسیع لفظ ہے۔ اچھا، میں نے فوج کا نام لیا ہی نہیں تھا، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی میں عام طور پہ لوگ جو کہتے ہیں نا، یہ اس لیے میں نے تصحیح کر دی کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد صرف جو ہے وہ پاکستان آرمی ہے۔ اچھا، خیر، نقطے پر آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہ کل 3 جج صاحبان سے ملاقات کرنا، 2 آرمی چیف، دو سربراہان اداروں کے ان کی ملاقات کرنا، اور پھر وزارت دفاع کے سیکرٹری کی ملاقات کرنا، اور اس کے بعد اس درخواست کا آنا، در حقیقت یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے حکومت، جج صاحبان اور اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی۔ صحیح ہے؟ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، خبر یہ ہے، صحیح ہے؟ اس میں اس کو بھی آپ ججز کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے انہوں نے کہا ہوگا کہ درخواست دائر کر دیں، ہمارے پاس آئے گی اور ہم یہ کر دیں گے۔ یہ بڑا انکشاف کہیں، الزام کہیں۔ کھوسا صاحب نے نہیں کہا تھا عمران خان دھرنے میں نہ بیٹھ، تو میرے پاس آ جا، میں تیرا فیصلہ کروں گا، اور اسی کھوسا نے فیصلہ کیا۔ نہیں، یہ تو کوئی پیغام نہیں دیا تھا انہوں نے۔ ارے واضح طور پر بات ہوئی تھی، اعلان ہوا تھا باقاعدہ، انہوں نے اپنے بعد ریمارکس میں میں کہا تھا، موقف تھا نون لیگ کا، دیگر لوگوں کا۔ ارے ریمارکس میں موقف دیا تھا، جس کے بعد عمران خان نے بیان دیا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا ہے اور میں گیا ہوں۔ یہ تو باقاعدہ واضح ہے یار۔ تو یہ تو ہر کسی کو کہا جاتا ہے کہ عدالت کا راستہ اختیار کریں، انصاف چاہیے تو آپ کو۔ تو انہوں نے کہا تھا نا، تو ابھی بھی یہی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یار دیکھیں، ایسا کریں کہ یہاں سے یوں گھوم کر آ جاتے ہیں، صحیح ہے، یوں گھوم کر آ جاتے ہیں، تو حکومت خود اس کی درخواست کر دے، نہیں اب وزارت دفاع سے کروائیے۔ در حقیقت اس گہری سازش کے دوران مجھے ایسا لگتا ہے آپ یہ کہ سازش کہہ رہے ہیں اس کو؟ میں سازش قرار دے رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ سربراہان اداروں کے سربراہ، یاد رہے کہ میں بیچ میں نہیں بول رہا، نہیں آپ بھی شامل ہیں نا اس میں، میں بیچ میں نہیں بول ادارے رہا۔ کے سربراہان کی ملاقات ججز سے سازش ہے، آپ بھی شامل ہیں؟ نہیں، میں ان کی خاموش ہوں گے تو میں بولوں گا، ورنہ یہ بولیں گے میں بیچ میں بول رہا ہوں، اس لیے میں نے آج ان کو بالکل کلیئر لائن دیا ہے۔ وزارت دفاع کو در حقیقت اور خاص طور پر پاکستان کی فوج کو عدلیہ کے سامنے لانے کی ایک گہری سازش ہے، اور اس سازش میں براہ راست ہمارے کچھ معزز لوگ ملوث ہیں، اور در حقیقت اس بات کو سمجھنا چاہیے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس سارے معاملات کو کسی اور طرف لے جایا جائے گا۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس گہری سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ اس گہری سازش میں کچھ معزز حضرات بھی، جج صاحبان کے بھی ہیں، اور کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان تصادم کی کیفیت ہے، اس طریقے کے ذریعے آپ در حقیقت عدلیہ اور پاکستان کی فوج کو آمنے سامنے لانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، جو ٹھیک نہیں ہے۔
جناب آپ متفق اس بات سے؟ نہیں بالکل نہیں ہوں. دیکھیں وہ تو مجھے بتائیں. جب عدلیہ منسٹری آف ڈیفینس اور منسٹری آف فائنانس کو خط لکھتی ہے, خود انوالو کیا نا انہوں نے, خط لکھتی ہے, وہ حکومت کو نہیں بول رہی, جب ان کو خط لکھتی ہے وہ اس کا جواب دیں گے. منسٹری آف فائنانس نے اپنا جواب دے دیا, لکھ کے دے دیا جو بھی جواب تھا کہ یہ اسمبلی سے ہی ہے. منسٹری آف ڈیفینس کا مسئلہ ذرا سا الگ ہوتا ہے. انہوں نے بجائے لکھ کے جواب دینے کا انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور ان کی مرضی سے ہی وہ ملے. اگر جج کہتے میں نہیں ملتا تو وہ نہیں ملتے, تو وہ ان کی مرضی سے ملے. اور انہوں نے جو فیکٹ اینڈ فگرز ہوگی وہ سامنے رکھی ہوگی کہ بھائی فوج کو 2 دفعہ موبلائز کرنا یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایک صوبے کے لیے لگا دی, دوسرے صوبے کے لگا دی, پھر ان کو انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہوتی ہیں کہ اگر ایک صوبے میں ایک دفعہ کرا دیں گے تو پھر ساری جو ہم پریکٹس اتنی بڑی کریں گے وہ فضول چلی جائے گی, کیونکہ دوسری پارٹیاں مانیں گی ہی نہیں. اور یہ کسی طریقے سے بھی ہوا بھی نہیں ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں, اور نہ کبھی ہونا چاہیے. پاکستان کی ذرا الگ سچویشن ہے, نہ پاکستان میں کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہونا چاہیے کہ پنجاب کے الیکشن پہلے کرا لیے, اس کا اثر پورے پاکستان کے الیکشن پڑے گا. کیونکہ اس کی سیٹیں آپ کو پتہ ہے پنجاب سے گورنمنٹ بنتی ہے. صوبائی اور قومی الگ الگ ہوتے ہیں پاکستان میں الیکشن. صوبائی قومی الگ ہونا, ایک صوبے میں الگ ہونا, وہ صوبہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے جس کی سیٹوں سے پاکستان کی حکومتیں بنتی ہیں. آئینی طور پر ممانعت نہیں ہے اس کی, نہیں ہے, لیکن دیکھیں ایک تو ہوتی ہے لا اور ایک ہوتا ہے پریکٹس. تو غیر مقبول حکومت کو برداشت کرتے رہے. نہیں کریں, دیکھیں پھر بیٹھ کے دوسرا حل نکالیں. ایک ہی دن میں الیکشن کرنے میں کوئی فرق ہے؟ منصوری صاحب نے کہا ہے کہ جو ملاقات ہوئی, ملاقات کے بعد وزارت دفاع کا اس طرح داخل کرنا درخواست کہ ملتوی کیے جائیں الیکشن یا ایک ساتھ کرائے جائیں, پنجاب میں صرف نہیں ہو سکتے, اس کی بہت ساری وجوہات پر ہم نے بات کی ہے, اور یہ سازش کا شاخسانہ قرار دیا ہے انیس منصوری صاحب نے. زبیر صاحب آپ متفق نہیں ہیں, کیوں؟ دیکھیں انہوں نے ججوں نے خط لکھا وزارت دفاع کو, اور فائنانس کو بھی لکھا, اور فائنانس والوں نے اپنا جواب دے دیا. منسٹری ڈیفینس جواب جو لکھ کے نہیں دینا چاہتی تھی, انہوں نے آ کے ان سے ملاقات کر کے ٹائم لے کے بتا دیا. جسٹ اونلی نارمل تھنگ, یہ کوئی سازش نہیں ہے. انہوں نے آ کے ڈکٹیٹ نہیں کیا جج کو, نہ یہ جج ڈکٹیٹ کرنے والے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آج کل تو ججوں کی بات ایسی کہ ایسی ایک دم نکل جاتی ہے. تو وہ مرتا بندیل کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ میں تو کسی کا نام نہیں لیتا بھائی, آپ کی طرح میں اتنا بہادر نہیں ہوں, مجھے تو وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ججوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے آئے تھے جو ان سے ججوں نے ہی مانگا تھا, تو وہ دینے میں کیا سازش ہو گئی یار؟ میں نے سمجھا نہیں تو سازش کہاں سے, وہ بھی گہری سازش نظر آ رہی ہے. تو بھائی اچھا یہ قرار دے رہے ہیں, جو وزارت دفاع چاہتے کیا ہیں یہ اس سازش کے پیچھے؟ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزارت دفاع نے خود درخواست دائر کی ہے اس حوالے سے کہ ایک وقت میں الیکشن کروائے جائیں, 2 الگ الگ تاریخوں میں الیکشن نہ کروائے جائیں. دیکھیے اس بات کو سمجھیے, وزارت دفاع کی اس درخواست کو سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی درخواست ہے؟ میں 2 باتیں کر لوں نا. دیکھیں ہو سکتی ہے وزارت دفاع 2 باتیں تو نہیں, ایک ہی بات ہے. انہوں نے پوائنٹ آف ویو پیش کیا, لاجک بھی دیے ہوں گے. لاجک بھی دی. اب آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ یہ الگ سے کوئی سازش ہے؟ دیکھیے سازش ہے. میرے معزز جناب قبلہ نوید بھائی جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے وزارت دفاع سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتایا جائے کہ بھائی الیکشن کے بارے میں وزارت دفاع کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جی ہمیں فورس دینے سے منع کر دیا ہے, انہوں نے فنڈز دینے سے منع کر دیا, ظاہر پوچھنا تو تھا. اس کا جواب دے دیا انہوں نے. عمران خان کا بیانیہ بناتے ہیں آپ لوگ مل کر یہاں پر بیٹھ کر, یار مقبول ہے. لیکن خیر میں نہیں بناتا, لیکن خیر نہیں, آپ اسی کی پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں اچھا اب بات دیکھیے, وزارت دفاع کی اگر ان کو جا کے جج صاحبان کو دینا تو یہ سماعت ہوتی ہے. اگر جج صاحبان نے پوچھا ہے ان سے کہ آپ بتائیے تو سماعت ہوتی ہے, چاہے وہ عدالت کے اندر ہو یا ان چیمبر ہو. چیمبر میں ہوئی ملاقات, چیمبر میں ہوئی ملاقات ہے. بات تو مکمل کر لیں, اگر پھر میں کچھ کہتا ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ ہر طرف سے وار شروع کر دیتے ہیں. جب یہ ملاقات اگر ہوئی ہے تو یہ اس عدالتی سماعت کا حصہ نہیں ہے. بالکل سنیے, بڑے غور طلب بات ہے. قانونی طور پر اگر چیف جسٹس صاحب نے کسی سے کوئی درخواست مانگی ہے, کسی سے کوئی چیز مانگی ہے یا حکم دیا ہے تو وہ عدالت کا حصہ ہوتا ہے. تو پہلی بات میرے معزز دوستوں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے ان سے مانگا تھا اور وہ جا کر وہاں پر ملے ہیں, تو یہ ناٹ دی پارٹ آف دس کیس. نہیں, سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پرسنل مل کے بتایا جاتا ہے, اور پھر کسی اور ملک کی بات نہیں ہو رہی. سر ہمارے ملک کے ججز ہیں, ہمارے ملک کے سربراہان ہیں, قانون اور آئین سے بالا بیٹھ بھی نہیں سکتے. قانون اور آئین سے بالا, آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے کہ آپس میں مل نہیں سکتے. نہ بیٹھے نہ جواب دیں تو پرابلم, اب جواب دیں تو پرابلم. اور آئین سے بالا. سب مل سکتے ہیں, سب مل سکتے ہیں. اسی ملک کے سب لوگ ہیں, اسی ملک کے ادارے ہیں, اس ملک کی بہتری کے لیے جب دل چاہے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے. بالکل بیٹھ سکتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں پہلے الیکشن ہو جائے, باقی ملک میں بعد میں ہو, تاکہ اس کا اثر پڑے. ابھی آپ عمران کا بیان نہیں بات کر رہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے
کہ ایک تو آپ دونوں مجھے نہیں بولنے دیں گے, پھر دیر خاموش ہمارا رہا, مائک بند کر میں دیا نے جائے نوٹ گا, بھی کرایا. پھر کیمرہ پابندی لگا دے گا, مطلب یا کورٹ پابندی لگا دے گی. ارے بھائی بولنے تو دیجیے. یہ ملک ہے کہ جہاں پر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہم سب کو آزادی اظہار حاصل ہے. کیوں بار بار آپ کہتے ہیں آپ کو بولنے نہیں دیا جائے گا؟ کیا مطلب ہے؟ کوئی بیانیہ دیر کوئی میں آپ کا خاموش بیانیہ رہا, کوئی میں نے الطاف حسین کا نوٹ بھی بیانیہ ہے کرایا. کہ آپ کو بولنے نہیں دیا جائے گا؟ پتہ نہیں, لگتا تو مجھے صحیح ہے. نہیں یہ دیکھیں کتنی دیر یہ بولتے رہے, میں نے نوٹ بھی کرایا. دیکھیں میں خاموش ہوں, ان کو بالکل کلین وہ دیا ہے, اس کے باوجود بھی ان کو یہ شکوہ ہے. تو دیکھیں یہ کلین فیڈ مل گئی آپ کو, بولیے. اب آپ بولیں. بول کے لب آزاد ہیں تیرے, ہاں بول کے لب آزاد بول کے جہاں اب تک تیری ہے. ہاں ہاں ہاں. دیکھیں فیض صاحب کی نظم جتنی زیادہ مشہور ہوئی نا, اس کی وجہ یہی تھی کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ بولو, جیسے وہ بولنے لگتے تو پکڑ کے بند کر دیتے تھے. پھر ہم بھی دیکھیں گے. صحیح, ہاں پھر ہم بھی دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. صحیح, تو پھر وہ لیکن ہم بھی کیا کریں, وہ ہر جگہ الگ کی آواز. تو بہرحال خیر, تو نقطہ یہ ہے کہ میں اپنی بات پر اس پر اچھا, لیکن اس میں ایک بڑی ایک اہم چیز میں شامل کر لوں کہ یہ تو ملاقات جو ہوئی تو ہوئی, لیکن یہ دیکھیے وزارت داخلہ کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جتنا مرضی یہ زور لگا لیں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. یہ اس طرح کی بات کرنا بات صحیح ہے. اب آپ بتائیے کہ وہ جو ملاقات ہوئی اور اس بیان کو شامل کر لیجیے. ہاں اب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. آپ نے اس بیان کا کہہ دیا. جی صحیح ہے. آپ اس بیان کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو عمران خان نے افطاری کے وقت باقاعدہ ایک پروگرام طے کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ نیوٹرلز ہمارے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں. ان کو خدشات ہیں, ان کو لگتا ہے کوئی اطلاع ہوگی ان کے پاس. ہاں, تو آپ نے وہاں لب و لہجے کا نہیں کہا. نہیں, لب و لہجے کی بات اس لیے نہیں کر رہی حکومت میں. وہاں آپ کو لب و لہجہ اپوزیشن کا سر تم تو تیز لب و لہجہ ہوتا ہے, ماضی گواہ ہے یا نہیں ہے. اپوزیشن کا تم تو تیز لب و لہجہ ہوتا ہے, گورنمنٹ اس طرح بات نہیں کرتی. عمران خان کہے اس کو اجازت ہے. سر اپوزیشن میں ہے نا. ارے جب وہ حکومت میں تھا تب بھی آپ یہ کرتے تھے. اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تو یہ بات جب وہ حکومت میں تھا تب بھی اپوزیشن والے تو اس طرح دعوے کیا کرتے ہیں نا, ہم یہ کر دیں گے, حکومت میں آ گئے تو وہ کر دیں گے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سر زہری صاحب آپ بتائیے. رانا ثناء اللہ کا جو میں یہ بیان ہے, یہ ایک تو اس کی لینگویج بہت خراب ہے, پھر اس کا جو وے آف ڈیلیور ہے نا, باڈی لینگویج, وہ بھی خراب ہے. بات صحیح کر رہا تھا جو بھی ہم نے بھی کی کہ 14 تاریخ کو الیکشن ہونا ممکن نظر نہیں آتا, اور اس کی وجوہات بھی ہم نے بتائیں کیوں, مگر وہ جس دھڑلے سے بول رہا ہے وہ ان کی پنجاب وہ اس کا طریقہ کار غلط ہے. وہ طریقہ جو عمران خان نے الزام لگایا کہ میرے لوگوں کو نیوٹرل گرفتار کر رہے ہیں, وہ خالی ایک الزام ہے. الزام اپوزیشن میں ہوتا ہے, اس کے کارکنان اگر پکڑے گئے ہیں تو کہے گا وہ آدمی. کی سیاست ہے. اب اگر ادھر عمران خان صاحب, معزز عمران خان صاحب حکومت میں تھے, صحیح ہے, دیر میں جلسہ کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری میری بندوق کی نشست پر ہے. خیال آیا؟ بولا آپ نے غلط تھا. ارے غلط تھا, سب نے کہا بڑا غلط بات. کس نے اس کو صحیح کہا؟ حکومت میں ہوتے ہوئے عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, یہ لب و لہجہ درست نہیں ہوتا. ان کی پارٹی کے لوگوں نے مذمت کی بہت سے. یار آپ ایسا کیجئے کہ اس پروگرام کا نام 3 ہٹا کر آپ اس پروگرام کا نام سیدھا عمران خان اور عدلیہ رکھ لیں. یعنی عمران خان اور عدلیہ کے سامنے بڑے مسائل ہیں جی, ان پہ بات ہو سکتی ہے. اچھا جی, ایک اور بات کرتے ہیں. دیکھا کہ ایک منٹ رک جائے. دیکھیں ہم نے ایک دن الیکشن کے خلاف بات کی, عمران خان کے بیانے کے خلاف بات کی. پنجاب میں الیکشن کے خلاف بات کی ہم نے, عمران خان کے خلاف بات کی. ان کو پتہ نہیں کہاں سے نظر آ رہا ہے عمران خان. آج کی نا, ہمیشہ سے کرتے آ رہے بات ہوگی وہ کہی جائے گی. اچھا اس پر آ جائیے کہ آج جو حکومتی اتحادیوں کا اجلاس ہوا ہے اس میں بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. بلاول بھٹو کا اپوزیشن سے مذاکرات پر مسلسل اصرار, جبکہ JUI کی مخالفت. انہوں نے یہ کہا ہے JUI کی جانب سے کہ جناب عمران خان کوئی سیاسی قوت نہیں ہے, اس لیے ان سے مذاکرات نہ کیے جائیں. آپ کیا کہتے ہیں سر, عمران خان سے مذاکرات کیے جائیں نہ کیے جائیں, اور یہ بیانیہ جو ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جہاں تک الیکشن کے لیے بات چیت کے دروازے ہیں وہ ہر سیاسی جماعت کو کھلے رکھنے چاہیے, اور ہم یوں کہ جمہوری لوگ ہیں. بلاول کا سٹینڈ درست ہے, ان کا سٹینڈ بالکل درست ہے, اور مذاکرات کے ذریعے ہی بات چیت, اور پیپلز پارٹی کا کلیئر سٹینڈ ہے. اور JUI کا کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ ہے کاف لیگ کی طرح JUI بھی ختم ہو گئی ہے. یہ الیکشن ہونا باقی ہے, میری بات لکھ لیجئے گا, ختم ہو گئی بھائی. یہ الیکشن ہو جائیں, جس طرح کاف لیگ نامی جماعت نہیں ہوگی, JUI بھی نظر نہیں آ رہی آپ کو. مجھے نظر نہیں آ رہی, اس لیے وہ چاہ رہے ہیں جتنے دن تک چلتی رہے روزی روٹی چلتی رہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں الیکشن ہونا JUI کی موت ہے اگلے الیکشن میں. روٹی روزی ہے JUI سندھ پنجاب میں تو ویسے ہی نہیں ہے, بلوچستان میں تھا ادھر سے بھی ختم ہو گیا. KPK میں جو تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے وہ اگلے الیکشن میں پتہ چلے گا. مدارس
بھائی مدارس میں الیکشن نہیں ہو رہے، پاکستان میں نوجوان الیکشن نہیں ہوں گے. ارے وہ ووٹ جب پڑتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے یار. چلیے جناب دیکھیں یہ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ لیے جی وہ وائی نہیں جاتے. کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہیں معلوم ہے ہم جیتنا نہیں، اس لیے وہ منع کر رہے ہیں. بلاول نے بہت اچھی بات کی مذاکرات کی، اور زرداری صاحب پہلے کہہ چکے تھے، بلاول نے وہی بات کی ہے. تو آپ حامی ہیں مذاکرات کے، سب سے بات ہونی چاہیے، سب کے ساتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے، یا آپ اس سے انکاری ہیں؟ آپ نے اوپینین تو بنا دیا پہلے ہی نہیں، کہ بلاول کوئی نے بھی اچھی بات کہی ہے کہ جناب ملنا چاہیے. انہوں نے کہا. انہوں نے کہا بلاول نے یہ بات کی، اب آپ بتا دیں. ٹھیک ہے دیکھیے میری بات سنیے، یہ مذاکرات تو بلاول کے اور زرداری صاحب کے کہنے سے پہلے سے ہو رہے ہیں. یہ میں بات پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا. یہ تو اب چلتی ہوئی لیکن کشتی میں نا. اب چلیے سارے لوگ تو اب بیٹھے نا پی ڈی ایم کے. بیسکلی میری بات سنیے، دیکھیے یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل ہے کہ جس میں ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے لوگ، چند لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور چند لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں. در حقیقت معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ یہاں پر جنہیں مذاکرات کرنے ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور جنہیں مذاکرات نہیں کرنے وہ نہیں کر رہے ہیں. در حقیقت جو مذاکرات اس وقت عمران خان کے ساتھ جاری ہیں، سیاسی قوتوں کی بات کر رہے ہیں میں آپ؟ انہی کی بات کر رہا ہوں. جو مذاکرات جاری ہیں ان مذاکرات میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور پس پردہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں. صحیح نا، وہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک جا رہے نہیں جا رہے، صحیح جا رہے. تو وہ لوگ کون ہیں بھائی؟ نام لینے کی ضرورت نہیں دیں گے آپ، جو کیمرے لگائے ہوئے جنہوں نے. اچھا کوئی بھی نام رکھ دیں. کیمرہ اچھا ہر آنکھ، ہر کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. دیکھا نا اپنی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے وہ. اچھا اب بہرحال نقطہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات میں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل ہے. یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مذاکرات آپ کو کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایک دیکھیں ناکام ہو چکے. یہ کل شام کو ناکام ہوئے، اور کل شام کو ناکام ہونے کے بعد آج عمران خان کا لب و لہجہ اس میں تبدیل بھی ہوا. لیکن عمران خان کو یہ بات کہی گئی کہ نہیں، یہ مذاکرات آگے چلیں گے. لیکن یہ کل رات کو یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تھے. آج اس حوالے سے مزید پیش رفتیں ہوئیں، اور آج جو وزارت داخلہ نے درخواست دائر کی، وزارت دفاع نے درخواست دائر کی، اس کے لیے بھی عمران خان صاحب ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کہ یہ وار وہاں سے بھی ہو سکتا ہے، یہ وہاں سے بھی ہو سکتا ہے. وار ہوا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں زبیر صاحب آپ بھی کہ وار ہوا ہے، عمران خان کو انتہائی ناگوار گزرے گا؟ حالانکہ ظاہر ہے گورنمنٹ درخواست دائر کر سکتی ہے. وار کہاں سے؟ وار کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذاکرات کر رہے تھے، جب ناکامی کی بات کیا ہے تو اٹس مین کہ ڈیسیجن ہے گورنمنٹ کا. دیکھیں اگر مذاکرات کے لیے گورنمنٹ کہتی ہے اور عمران خان نہیں مانتا تو ایک نہیں، مذاکرات ہو الگ رہے بات ہیں، ہے. 3 رکنی کمیٹی کا اب اگر مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر مذاکرات ہو رہے جماعت ہیں، اسلامی کی، پیپلز ابھی پارٹی آپ نے خود کی، بولا مذاکرات ہو رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب سب سے آگے ہیں جو 3 مذاکرات رکنی کمیٹی پہ جو حکومتی جو ان کا پروپیگنڈا ہے نا، اس پہ نہ جائیے. چلیں 3 رکنی نہیں ہے، وہ کوئی خفیہ کمیٹی ہے، کوئی بھی ہے، کہیں مذاکرات تو ہو رہے ہیں. ہاں ہو رہے. چلیں بڑی مہربانی آپ کی. اچھا جو مذاکرات جہاں کہیں بھی ہو رہے ہیں، مذاکرات میں یہ ہم طالب علم ہیں سیاست کے، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ڈیڈ لاک بھی آتا ہے، ختم بھی ہوتے ہیں، پھر ہوتے ہیں اور وہ ایک اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہیں. اچھا عمران خان صاحب کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ شرائط پیش کی گئی ہیں کہ جو ہم پہ جو کیسز قائم کیے گئے ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، ان کو ایک طرف کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، تو بہت سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ NRO مانگ رہے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں NRO ہی؟ بالکل NRO نہیں مان رہے، یہ سب کے ہیں. توشہ خانہ کیا سب بولیں گے جی جی ختم کرو. شہباز شریف نے نہیں لیا گیا، نواز شریف نے نہیں لیا گیا، پیپلز پارٹی انہوں نے نہیں لیا، سب نے لیا. توشہ خانہ ختم کیس کر کے اس کو ایک نیا قانون بنا دیا جائے گا. یہ دیکھیے گا بنایا جائے گا جب یہ سب بیٹھیں گے نا، توشہ خانے کا بھی ایک نیا قانون بنے گا، پرانے سارے ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے. تو وہ کیسز جو ہیں، اور جو کیسز مظاہرے کو دوران یا اس میں بنے ہوئے سیاسی کیسز ہوتے ہیں، پہلے بھی ختم کیے گئے، پھر ختم کر دیے جائیں گے. وہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں مانگ رہا جو کبھی کسی نے نہیں مانگی. ٹھیک ہے، تو یہ اور اصل بات جو ہونی ہے وہاں تک آنے کے لیے یہ خیر سگالی کے طور پہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ختم کی جائے گی. پھر آئے گا 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ ایک دن الیکشن پورے پاکستان میں اور منتھ. یہ 2 اہم باتیں. اس سے پہلے چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہیں گی. جناب اور انیس منصوری صاحب 100% NRO NRO میں کون سے کرپشن یہ فرا گوگی جو اتنا کچھ کر کے یہ نہیں شامل آنے تو توشہ خانہ کی بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو سبھی حمام میں پھر یار آپ مجھے بات کرنے نہیں دیتے. اچھا فورن فنڈنگ کیس، فورن فنڈنگ کی بات ہے، ہر پارٹی پہ ہے، اس میں بھی ہے، لیکن فورن فنڈنگ کا ختم کرنے کا نہیں کہا انہوں نے. فورن فنڈنگ تو صحیح طور پہ شروع نہیں ہوا، فیصلہ نہیں آیا ابھی تک، لیکن ابھی فورن فنڈنگ فیصلہ کہا ہے. کمیشن فیصلہ دے چکا تھا بھائی اس پہ. اس کے بعد ان کو کورٹ میں الیکشن کمیشن نے اس میں فائنڈنگ کو ٹھیک قرار دے کر اس کا فیصلہ دے دیا تھا. اس کے بعد ان کو اس میں جانا تھا اور اسی پر وہ نااہل ہوئے تھے. چلیے آگے بڑھیے. اچھا اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں؟ کون سی بات؟ NRO ہے یہ اس طرح NRO ثابت یار. دیکھیے میری بات سنیے، جب کبھی بھی آپ اپنے جو آپ نے چوریاں کی، سیاسی کیسز معاف کرانا
کون سا سیاسی کیسز ہے یہ؟ مطلب آپ ہائی کورٹ پر حملہ کر دیں، آپ PTI والے کہہ رہے ہیں کہ جی 150 FIR عمران خان کی کاٹ دیں. اب آپ بتا دیں مجھے صحیح ہے؟ نہیں ہے صحیح. 150 نہیں ہے، 150 ہے ہی نہیں. چلیں 150 نہیں 40-50 تو ہیں. تو وہ یار آپ سب کے سامنے ہائی کورٹ پر حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی. نہیں حملہ تو نہیں کہا جائے اس کو. زیادہ لوگ آ گئے. بہت اچھا پہنا ہے. ایسا کریں آپ اس پر موضوعات پر بات نہ کریں، آپ یہ کہیں آپ یار آپ کے گنگا بہت اچھا وہ ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہی نون لیگ والے سپریم کورٹ میں چڑھ کے یہ تو آپ موقف بیان کریں نون لیگ کا، بچا کے بھاگے تھے. وہ ہوتا ہے حملہ. وہ کہتے ہوئے آپ کو ہوتی ہے ذرا سی مشکل. لوگ زیادہ آئے ہوئے تھے. اگر دروازہ ادھر ادھر ہو گیا مذاکرات حملہ نہیں بھائی. مذاکرات اگر آپ کے میرے مذاکرات ہوں گے تو کچھ دیں گے کچھ لیں گے تو بات چیت چلے گی نا. اگر میں بولوں نہیں خالی لوں تو آپ مجھ سے مذاکرات کیوں کریں گے؟ جناب آپ کا چشمہ بہت اچھا ہے. آپ NRO کو بتائیے. نہیں آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے. آپ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں، جب میں آپ کو شواہد کے ساتھ موقف پیش کیجئے. میں موقف نہیں، آپ کو خبر دوں گا، شواہد دوں گا. صحیح ہے، میں وہ تجزیہ پیش نہیں کر رہا، میں آپ کو شواہد دے رہا ہوں. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سارے معاملات کے لیے یہ طے کیا گیا ہے. عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی کی طرف جانے کے لیے الیکشن ان کا پہلی کڑی ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عمران خان کے تمام کیسز کو ختم کیا جائے. اور یہ عمران خان صاحب کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس نے جو پہلی شرط عائد کی ہے وہ یہی شرط عائد کی ہے، اور اسی کو ہم NRO کہتے ہیں. اب NRO ہے کیا یہ ریکنسیلیشن آرڈیننس جو آیا تھا وہ تھا کیا کہ سیاسی جماعتیں جو حکومت ہے وہ آپس میں بیٹھ کر ایک پولیٹیکل بارگین کرتی ہے. ایز اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اس میں پولیٹیکل بارگیننگ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ NRO ہے جس میں عمران خان صاحب یہ شرط عائد کر رہے ہیں کہ جناب مجھ پر یہ تمام کیسز کو ختم کیا جائے اور یہ لازمی طور پہ کیا جائے. یہ کہا گیا ہے. اچھا چلیں آپ کی بات درست مان کر یہ بتائیے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے تو اس گورنمنٹ کو یہ کام کر لینا چاہیے یا اس پوزیشن میں نہیں ہے اور نہیں کریں گے؟ وہ قطعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. پھر شہباز شریف کے ساتھ کیوں کیا تھا؟ جب شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے تھے تو ان پہ فرض جرم عائد ہوئی تھی، وہ واپس لے کے ان کو بری کیا گیا تو وزیر اعظم کے وہ اہل ہوئے تو پھر وہ وزیر اعظم بنے. یہ کیا تھا؟ ایک کے ساتھ کریں دوسرے کے ساتھ نہیں کریں تو یہ ناانصافی نہیں ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، اور پہلے نہیں کیا گیا، ماضی میں ہوتا رہا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، قانون کو سیاست سے اور سیاست کو قانون سے الگ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو قانون کے ساتھ اور قانون کو سیاست کے ساتھ اس طرح سے ملا دیا ہے کہ ہمیں فرق ہی معلوم نہیں ہوتا. جب کبھی بھی ہمیں سیاسی لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے تو ہم قانون کا استعمال کرتے ہیں، اور جب کبھی بھی قانون کی دائرے میں وہ لوگ آنے لگتے ہیں تو ہم سیاسی نعرہ لگا دیتے ہیں. اگر علی زیدی نے فراڈ کیا ہے، صحیح ہے، وہ فراڈ ہے، وہ ایک قانونی جرم اگر اس نے کیا ہوا ہے تو ہم فوراً یہ کہتے ہیں نہیں یہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اگر علی زیدی کی بات آپ نے کر دی، موقف آ گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معاہدہ میرے ساتھ دکھایا ہے انہوں نے کہ جی فلاں دن میں نے معاہدہ کیا تھا، ان تاریخوں کا انہوں نے کورٹ میں جا کر اپنا پاسپورٹ دکھا دیا اور کہ جناب ان تاریخوں میں وطن میں تھا ہی نہیں. اب وہ ٹھیک ہے ثابت ہوگا نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کا پرسنل کیس ہے، وہ کوئی پولیٹیکل کیس ہے بھی نہیں. انہوں نے کہا جی جس ڈیٹ کا یہ بنا کر لائے ہیں میرے اوپر، اس ڈیٹ میں پاکستان میں نہیں تھا. اچھا ہمارے پروگرام میں کوئی تحریک انصاف کا نمائندہ بلاتے نہیں ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں میرے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا یہ ضرور بات نہیں دیکھیں وہ فراڈ کیس ہے. موقف تو پیش کیا جا سکتا ہے نا. ان کا موقف انہوں نے پیش کر دیا، میرا موقف ان سے مختلف ہے. وہ فراڈ کیس ہے، 18 کروڑ کی ٹرانزیکشن شو کی گئی ہے. کیس کتنے سال پرانا ہے؟ میرے خیال میں نہیں 2-3 سال نہیں 10-11 سال پرانا ہے. 10-11 سال پرانا. اب کیوں یاد آیا؟ یہ مجھے نہیں پتا. مجھے جو بتایا گیا تھا کہ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. 3 سال پہلے انہیں پتا لگا کہ یہ فراڈ ہوا ہے. کاغذ لین دین تو پہلے ہو گیا تھا، جب وہ بیچنے گئے تو انہیں پتا لگا ہوا ہے. تب سے یہ ان سے پیسے مانگ رہے تھے، کر رہے تھے. تو بات دوسرے چلی گئی. اچھا بڑی اہم چیز یہ بھی ہے، اس پہ آپ تو کچھ کہنا نہیں چاہ رہے. آپ بول نہیں دیں گے، میں کہوں گا آپ کا چشمہ بہت اچھا ہے. اچھا جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے آپ کے خیال میں سیاسی کس تھا؟ نہیں میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا میرا موقف یہ تھا کہ سیاست کو قانون کے ساتھ اور قانون کو سیاست کے ساتھ نہ ملائیے. تو سیاسی کیس کیوں بنائے جاتے ہیں؟ پھر نہیں بنانے چاہیے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سیاسی کیس بنائے جائیں گے تو سیاسی جماعتیں بولیں گی واپس لو. جب مذاکرات میں آئیں گے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ لیکن پھر آپ بولیں گے NRO مانگ رہے ہیں. اچھا یہ سیاسی کارکنان جو کیسز ہوتے ہیں اور اکثر ہم دیکھتے ہیں بعد میں پھر سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کو پھر اس کو بھی NRO کہتے ہیں. دیکھیں NRO یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں انیس منصوری صاحب کسے NRO کہتے ہیں؟ جو سیاسی کارکنوں پہ کیس بنائے جاتے ہیں، بعد میں سیاسی کارکنان پہ کیسز بنتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں، ختم ہو تو NRO ہو جاتا ہے. وہ نہیں ختم ہونا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ خان صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں ختم کیجیے. کیوں اس طرح سے ختم کر دیجئے؟ یہ بات ہے نا. مطلب آپ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان پر
عمران خان کی یہ وہ موقف ہے جو ملک کو ماشاءاللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اچھا بات سنیے, عمران خان کی بیٹی ہے یا نہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن میں حقائق کو چھپایا. یار الیکشن کمیشن میں حقائق کو چھپایا ہے. الیکشن دیکھیے ایک قانون ہے پاکستان کا, شادی شخص کی نہیں ہے, بیٹی ہے نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے یار اس کو لکھ کے انڈوز کر رہا ہے جب وہ آپ نہیں مانتے. یہ باتیں ہوں گی, یار یہ بات ہے ذاتی بات کی, فلاں کی شادی ہوئی تھی 3 ماہ بعد بچہ کیوں ہو گیا, سر یہ باتیں نہ کریں. میں پولیٹیکل بات کرتا ہوں, میں کسی سیاسی حوالے سے نہیں کرتا. اس وطن سے, میرے وطن سے کیا تعلق ہے اس باتوں کا؟ بہت تعلق سر ہے, کیا تعلق ہے؟ بہت تعلق ہے, آپ ان سے پوچھ لیجئے مجھے بھائی, بہت تعلق ہے. بھائی اس کی زندگی کیا گزاری, کس نے کہاں وہاں یہ تو پاکستان کی عوام کو ووٹ دیتے ہوئے سوچنا چاہیے. برطانیہ رہ کر آئے 15 سال, ابھی ان کی باتیں پرسنل نہیں. باہر ملکوں میں کیا ہوتا ہے, پولیٹیکل لیڈر کا کریکٹر دیکھا جاتا ہے. عوام ووٹ دیتے ہوئے سوچے گی کہ جو عوام کے اوپر اپنی بیٹی کو آن نہیں کر رہا, صحیح ہے, تو ملک کو کیسے آن کرے گا. تو یہ بات ہے, ایک سیاسی ہے اور ہر آدمی اپنی سیاسی جلسوں میں تقریریں کرتا ہے, کرنے دو, لیکن اس چیز کو پولیٹائز کر کے آپ کورٹوں میں لے کے آئے تو میں اس میں کم از کم ساتھ نہیں ہوں. یار ایک جیسے اب وہ نکاح کا معاملہ آ گیا کہ عدت میں تھا نہیں ہوا, کیا ہوا, پرسنل چیزیں ہیں سر. یار دیکھیں ایک اس قانون سے ہے, سیاست سے میرے وطن پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ پڑ رہا ہے. ایک قانون ہے پاکستان کا, ایک قانون ہے کہ جس کے مطابق الیکشن کمیشن میں آپ کو اپنے جتنے بھی آپ کے جو سر بلاول کی تصاویر شیئر کی گئی کہ جی وہ نائٹ کلب میں وہ بات ہی نہیں کر رہا نا, آپ لوگ اس طرف کیوں جا رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قانون یہ ہے, آپ لوگ قانون سے ہٹ کر بات کرتے ہیں, آپ لوگ آئین سے ہٹ کر, آپ قانون اور آئین سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. بالکل, جب میں کہتا ہوں بھائی یہ قانون ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اس معاملے کو ایسے آپ سیاسی بیانات پہ شروع ہوتے ہیں. بھائی ایک قانون ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو کاغذات جمع ہوں گے اس میں آپ کو اپنی تمام ڈیٹیل دینی ہوتی ہے, اور آپ کس کس کے گارڈینز ہیں وہ ساری تفصیلات آپ کو دینی ہوتی ہے. یہ قانون ہے. آپ کی کتنی اولاد ہے, شخص کہہ رہا ہے میری شادی نہیں ہوئی تھی, وہ کیوں پیش نہ کرے وہ اس گا؟ کا گارڈین ہے, نہ گارڈین ہے, اس نے کہا جی وہ میرے ایک لیٹر پڑے ہوئے ہیں باقاعدہ کہ اس نے سائن کیا ہوا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے ہیں. امریکن کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ میں وہاں پیش ہی نہیں ہوا, یک طرفہ فیصلہ ہے, اس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یار لاہور ہائی کورٹ پہ میری بات سنیے, لاہور ہائی کورٹ پہ ایک ایفیڈیوٹ باقاعدہ وہاں پر عدالت سے لکھوایا گیا کہ جس میں لکھوایا گیا کہ یہ جو ٹیرین ہے اس کی میں جو گارڈین شپ ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہوں اس کی خالہ کو. صحیح ہے, یہ باقاعدہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے. گارڈین تو خیر لازمی نہیں ہے کہ والد ہی ہو. میری بات تو آپ دیکھیں نا, ایک لاہور ہائی کورٹ پہ لکھا ہوا پسند نہیں کر رہے سر, ہم پولیٹیکل بات کریں, میں کروں گا. غلط کیا اس نے, بڑی بیٹی غلط کیا. آئین اور قانون کو آپ لوگ جو ہے نا وہ سیاست کی نہیں پسند پہ نہ جائیں. اچھا دوسری بڑی اہم بات, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی آخری جو شرط تھی وہ بھی ہم نے جی پوری کر دی, وہ شرط یہ تھی کہ دوست ممالک سے پیسے جمع کریں, وہ بھی کر لیے ہم نے. اسحاق ڈار نے نیندیں حرام کر کے آئی ایم ایف معاہدے کے لیے بھرپور کوشش کی. کیا ان کی کوششوں پہ میں واری جاؤں, آئے تو تھے ڈنڈا دکھانے اور خود وہ بھی کیا دوسرا جملہ برا ہو جائے گا. بہرحال دیکھیں, آئی ایم ایف نے ان کو ذلیل کر دیا اور ان کو اتنا کر دیا کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا جینا دوبھر کر دیا آئی ایم ایف کی شرائط پہ. وہ شرائط مان لیں کہ وہ خود ہنستے ہوں گے بیٹھ کے کمرے میں کہ یار یہ بھی مان لی. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, کہاں پاکستان کے انٹرسٹ ریٹ کو لے گئے, کہاں انرجی پرائسز کو لے گئے, کہاں ہمارا روپیہ لے گئے یہ لوگ. یعنی نااہل حکومت ہے. اور اس کے بعد بھیک مانگنے کی پریکٹس بھی کروا کے دیکھی. جیسے نہیں ہوتا چلو یہ نہیں ہے کہ یہ بندر بن کے دکھاؤ, یہ بن کے دکھاؤ, کلواٹے کھا کے, مطلب یہاں تک ان کو لے آئے, تذلیل کی تب بھی نہیں دیا اور اب بھی نہیں دیں گے. اچھا ہاں, آئی ایم ایف کی اصل شرط جو ہے ان کے باپ سے بات کرنی چاہیے, اور وہ کیا کریں, زمل خلیل زاد کا بھی بیان آپ لوگوں کو آ گیا, وہ بتا رہے ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. زلمے خلیل زاد کا زرداری صاحب سے کیا تعلق ہے کہ آج کل وہ زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اس کے بعد سے مسلسل ٹویٹ کر کے کبھی 10% کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں. بھائی وہ طالبان کا نمائندہ ہے, طالبان وہ اس کا کام کیا تھا, امریکہ نے اس کو رکھا ہوا کیوں تھا, وہ طالبان ان کے بیچ میں بولا تھا مانڈ والی کرواتا تھا نا یار, ساری چیزیں اس کے ذریعے ہوتی تھی دنیا میں, پوری کی پوری طالبان کے ایک بڑے فیکٹر کو وہ ڈیل کرتا تھا. اور پیپلز پارٹی طالبان کے خلاف ہے, تھی اور ہے ابھی بھی, اور وہ خلاف بیان دیتے ہیں اس لیے ان کو اچھے نہیں لگتے. تو زرداری صاحب نے ان کو کہا ڈبل ایجنٹ, تو جس پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے, وہ کہتے ہیں جناب یہ خود 10% تھے اور انہوں نے تباہی مچائی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اس کا لینگویج دیکھیں, اس کی بات, اس کو تو ڈسکس کرنا بھی میں کہتا ہوں ہمارے فارم سے اچھا ہی نہیں, وہ اس قابل ہی نہیں ہے, اس قابل نہیں. وہ آپ بتائیے. دیکھیں آپ نے پہلے کہا اسحاق ڈار نے نیندیں حرام کر کے آئی ایم ایف معاہدے کے لیے وزیر اعظم فرما رہے ہیں بھرپور کوشش کی, اپنی نیندیں کہہ رہے ہیں وہ تو, اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی آخری شرط جو تھی آئی ایم ایف کی وہ تھی دوست ممالک سے پیسے جمع کریں, اور وہ ہم نے کر لیے, سعودی عربیہ نے بھی دے دیے, یو اے ای نے بھی دے دیے. تو یہ پھر نہیں پوچھا انہوں نے کہ اب کیوں نہیں دے رہے بھائی, اب یہ آپ بتائیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں, تو اب ہمیں امید ہے کہ پیسے جاری ہو جائیں گے.
जनाब अनीस मंसूरी साहब। बोलो अब जी अधूरा बयान देते हैं ना हमेशा, उसके आगे का बयान भी तो देना कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सिपह सलार ने कोशिशें की, कहते हैं सुना नहीं, देता हूँ। जुमला- उन्होंने जुमला- जुमला ये भी जुमला- कहा उन्होंने, सिपह सलार ने इस सिलसिले में बेपनाह काविशें की जो बयान नहीं कर सकता। नहीं, रातों की नींद का भी उन्होंने कहा कि रातों को जाग जाग के उन्होंने ये सारा काम किया। सही है, डॉक्टर साहब भी जागते रहे, वो भी हाँ, जागते तो रहे। अभी भी उन्होंने जो सारे काम किए हैं, जिस तरह आपने इसहाक डार पर कहा कोई फ़ायदा नहीं होगा IMF का, तो ये जो हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी सारी कोशिशें की हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए उनके जिम्मे जो काम लगाया होगा इन्होंने कि भाई हमें नहीं दे रहे, हम बहुत मांगने वाले हैबिचुअल हो गए, लेकिन उनका अब काम तुम नहीं जाके है, मांगो। बॉस। तो उन्होंने मैं दोस्त ममालिक कह रहा हूँ ना। थे, देखिए उनकी कोशिश हो कि उन्होंने जो दोस्त ममालिक है उनमें अपना असर रसूख करके उनसे गारंटी का लेटर ले लिया कि हम देंगे, इतना काम है। अब वो थोड़ी अब IMF के साथ बैठेंगे, या आप चाहते हैं वो IMF के पास भी वो जाके बैठे? नहीं, मैं नहीं कह तो रहा, सारे काम आप उन्होंने बताएं करने हैं, ना। तो सियासतदान क्या कर रहे हैं? आप बात करें ना, अब बात करें कि वो जो कह रहे हैं कि रातों को इसहाक जाग डार पे जाग बात के- करें ना। वाह, जहाँ पर इसहाक जलते डार हैं, पे बांध के डार पर साहब, चलते हैं। जहाँ अरे इसहाक इसहाक डार डार तो साहब, चोर डार है। साहब की बात देखिए, करें। इसहाक डार तो चोर है, उसको तो छोड़ दीजिए ना, मैं उसको डार तो साहब पर मानता ही बात नहीं हूं करें ना। सर, डार डार साहब। साहब का तो जो पूरा डेटा है और वो सारा जिस तरीके से उन्होंने पैसे सारा मूव किया, वो तो उसको डिस्कस करने के काबिल ही नहीं है ना, वो तो एक छोड़ दीजिए। लेकिन जो असल मामला है उस पर बात करें ना, कि इस वक्त किस तरीके से कौन बाइख्तियार है। ऐसा ना हो कि आप ये हुकूमत जाने के बाद इल्ज़ाम लगाए, वही इल्ज़ामात के जो इमरान खान आज जनरल बाजवा नहीं, पर इसमें लगाता देखिए है। थोड़ी सी तस्दीक कर लीजिए। नहीं, वज़ीर आज़म ने पहले भी ये कहा था, इमरान खान साहब बाजवा साहब को बयान भी आ गया था, जब वज़ीर आज़म रिक्वेस्ट करेगा कि यार ये काम नहीं हो रहा और फलान करना है, तो वतन की मोहब्बत में, वतन के आगे बढ़ाने के लिए कोई शख्स अपना किरदार अदा कर सकता है तो वो करेगा। मत कीजिए पे सारे इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर। क्यों करते जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोग? वो सियासत में एंट्री अलग कहानी है, वतन के लिए कोई चीज़ वो तो अपने करना और एक्सटेंशन बात के लिए है। कर, ये तो खुद उन्होंने बोला। अच्छा, वो सब अच्छा, सारी ये भी चीजें मैं मान लेता हूँ। अच्छा जी। उनका उनका जमीन आसमान का मैं फर्क मान है। लेता हूँ, मैं बिल्कुल आप लोगों की कोई- बातें कोई मान जी, जोड़ ही नहीं अच्छा, है। वज़ीर आज़म मुझे साहब आप ने, मालूम है आपके ऊपर कहाँ का जलते हैं, मैं मान लेता वज़ीर आज़म साहब की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी भरपूर तनकीद। वो कह रहे हैं जी 20 अरब रुपए कहाँ लगाए उन्होंने, ये रकम तो गर्क हो गई, गरीबों को रिलीफ देने के लिए नहीं बल्कि सियासी दुकान चमकाने के लिए हफ्ते इतवार को भी उन्होंने अदालतें लगाईं। क्या कहते हैं सर आप? साकिब निसार को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, कम से कम मुझ जैसा आदमी तो नहीं कर सकता। लोगों को फैसले होते थे, ये फैसला तुम पे इतना जुर्माना है, पैसे गए डैम में, और वो डैम फुल बना दिया पूरी कौम को। मैं उधर खेमा लगा के बैठूंगा रिटायर होने के बाद वो लंदन में बैठे हुए। उसको कौन डिफेंड कर सकता है? उसके लिए जो बोला है कम ही बोला है जनाब। देखिए, ये माजी के मज़ारों पर बात करना फजूल है। चलो। सही है, ये जितने भी लोग हैं इन सब के काम, जब ये इक़्तिदार में थे हम तो उस वक्त इनके खिलाफ बोलते थे ना। उस वक्त नहीं, इन सवाल सब- ये है कि इस तरह की तनकीद अगर आप कर रहे हैं तो क्या आइन और कानून में इस तरह की अगर चीज़ें उन्होंने की हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखें अली, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि चाहे जनरल बाजवा हो, साकिब निसार हो, चौधरी इफ्तिखार हो या XYZ कोई भी हो, हमारे सियासतदान इस कदर बुज़दिल हैं, हमारे सियासतदान इस कदर मसलहतों का शिकार है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली दारी हो, ये लोग सब हम मसलहतों का इतना शिकार हैं कि जब उनके ऊपर बीत रही होती है तो उस वक्त खामोश बैठे होते हैं, क्योंकि उस वक्त किसी और के पास ताकत होती है। साकिब निसार पर ये बात कर रहे हैं आप, जब साकिब निसार यहाँ पर मौजूद था तो साकिब निसार की जब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त इनके खिलाफ अगर फैसले भी आए तो चुप रहे, नहीं तो इन अदालत ना लग जाए, नहीं हमें ये नहीं काम करना। बात सारी ये है कि इन माजी के मज़ारों पर ये गुफ्तगू करके दर हकीकत जो हाल के इस वक्त साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार लोग हैं उस पर तनकीद की जा रही है। इमरान खान साहब दर हकीकत जनरल बाजवा पर तनकीद नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब बुज़दिल आदमी है, वो इस वक्त साकिब निसार पर तनकीद नहीं कर रहे, उनके बहाने वो इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर तनकीद कर रहे हैं। हकीकत यह है, नाम लीले की किए, खुल के किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। किससे? अभी PDM ने बंदियाल के किस फैसले पे नहीं की? जजों मैं को शहबाज शरीफ की सबको बात शहबाज शरीफ साहब कर रहा हूँ, शहबाज की बात शरीफ कर रहा हूँ, भी मैं पार्ट शहबाज ऑफ द PDM, मतलब मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ कि वो जो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं वो दर हकीकत निशाना बना रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को। ये मतलब अच्छा सर, 2-3 बड़ी अहम खबरें थी लेकिन वक्त की किल्लत है। जाते जाते मैं आखिरी सवाल आप दोनों पे कमेंट लेना चाहूँगा। क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की हदूद में मुदाखलत कर रही है? देखिए, जब पार्लियामेंट अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, जब पार्लियामेंट के फैसले कोर्टों में जाएंगे तो वो अदालतें तो फैसला करेंगी, तो उसको मैं मुदाखलत नहीं कह रहा। उनको 12 मौका दिया, इन्हीं अदालतों ने बोला कि अपने फैसले खुद कर लो। एक दफ़ा नहीं, ये कोर्ट की रूलिंग कई दफ़ा कई जजों ने दी। तो जब ये रिमार्क्स दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो इसको मुदाखलत मैं नहीं कह सकता। जनाब 100% मुदाखलत कर रहे हैं।
پاکستان پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں آئین اور قانون میں جو درج ہیں وہ اس میں باقاعدہ مداخلت کی جا رہی ہے، قوانین کو اور آئین کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف تبدیل کیا جا رہا ہے بلکہ اپنی مرضی اور قوانین کو منشا کے تبدیل مطابق تو کیا جا رہا ہے۔ عدالتیں نہیں کر سکتی۔ دیکھیے کر رہی ہے نا، کر رہی ہے، مطلب 63A کو جس طریقے سے تبدیل کیا گیا، تشریح کہیں آپ، تشریح طور پر تشریح نہیں نا، وہ تو تھی نہیں اس میں سر، آپ پارٹ بھی میں، متفق ارے ہیں بات؟ بھائی وہ تو قصہ جو کر ہی نہیں سکتے۔ قصہ تھا ہی نہیں، اس کو شامل کیا گیا نا۔ تو آئین کی صرف تشریح کر سکتے ہیں، آئین بنا نہیں سکتے، امینڈمنٹ نہیں کر سکتے آئین کی۔ میرے موجود بھائی کو بتا دیں ذرا، دیکھیں اس میں تھا ہی نہیں نا 63A کی جو دفعہ جو بات معاملہ انہوں نے کہا، کہیں آئین خاموش ہوگا تو پھر نہیں تو نہیں کر سکتے وہ، آئین میں سکم اگر ہے تو بات تو ہو نہیں تو پارلیمنٹ کرے گی نا، سختہ ہے تو بات ہے۔ راہ نکالنے کی۔ پارلیمنٹ کرے گی نا میرے بھائی، پارلیمنٹ کرے گی۔ پارلیمنٹ نہیں کر رہی نا، اچھا جب پارلیمنٹ کر ہی نہیں رہی تو کیا کریں؟ اچھا چلیے مثال دے دیجیے، میں مثال دے دیتا ہوں۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، عدالت نے اٹھایا، آصف کھوسا نے، آپ نے، عدالت کہہ دیتی کہ یہ سکم ہے، میری بات سنیے، یہ سکم ہے، یہ میں لکھ دیتی ہوں، کیوں پارلیمنٹ کو بھیجا جہاں ان کے پر چلتے ہیں؟ کیوں پارلیمنٹ 2/3 سے کر دیا؟ میں وہی تو کہہ کیوں رہا ساری ہوں جماعتیں نا، اکٹھی ہو گئی؟ ہاں دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں، اس وقت نہیں ہوا۔ کسی کا بھی آتا، دیکھیے میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ کا اختیار ہے نا، اختیار پارلیمنٹ کا ہے، جہاں آپ کی مرضی نہیں چلتی وہاں آپ اچھا، پارلیمنٹ نہیں ہے۔ ماضی کے مدار پہ آپ نے خود کا بات نہیں کر سکتے، میں آج کی تاریخ میں پوچھ رہا ہوں، کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی حدود میں مداخلت کر رہی ہے؟ اس کا ثبوت دے۔ کر رہی ہے 63A کو جس طریقے سے کہا گیا، 63A کا کیس تو پرانا ہو گیا سر۔ یار کون سا پرانا ہو گیا، 10 سال ہو گئے کیا؟ اسی عدالت نے کیا ہے، اس وقت جو کیسز چل رہے اسی ہیں عدالت نے اس میں کیا ہے۔ بتائیے کیا مداخلت ہے؟ بالکل مداخلت ہے، مثلاً بالکل مداخلت ہے۔ اگر یہ اسٹیٹ بینک کو یہ آرڈر دیتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں براہ راست الیکشن کمیشن کو دیں، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اسٹیٹ بینک کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن کرنے کے کیا اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ جو کہ فائنانس منسٹری سے اپروول نہ ہو۔ دیکھیے بات سنیے، یہ بالکل ایک قانون ہے، یہ قانون ہے، لا ہے۔ اب اس لا کو آپ تبدیل کر کر آپ براہ راست کہہ دیں جناب آپ ایسا کریں کہ ان کو دے دیں۔ اب فائنانس منسٹری کس سے اپروول لیتی ہے؟ پارلیمنٹ، کابینہ سے۔ کابینہ کس سے اپروول لیتی ہے؟ یقیناً طور پر پارلیمنٹ سے۔ تو جب آپ ایک پورے پروسیس کو اسپین کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں مان رہے تو پھر پارلیمنٹ کو کہا جائے، پارلیمنٹ نے مسترد کر دی ہے تو پھر آپ سب کو نااہل کرانا چاہ رہے ہیں؟ یار دیکھیں اختیار سر، کس کے ہے کوئی پاس ہے؟ گنجائش اور دیکھیے ہے؟ اختیار کس کے پاس آخری ہے؟ کمنٹ سر، آخری کمنٹ آپ کے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ جب وہ پارلیمنٹ 90 دن کے اندر الیکشن پہ نہیں جانا چاہ رہی تو وہ بتا رہی ہے، واچ ڈاگ تو ہے نا، عدالت بول رہی ہے کہ آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں گے، ایک فریق ان کے پاس آ رہا ہے، نہیں بھی آ رہا تو ان کو تو نظر آ رہا ہے تو وہ کہہ رہے 90 دن کے الیکشن کرائیں۔ اب پارلیمنٹ نہیں مان رہی تو وہ اب کیا مداخلت کر رہے ہیں؟ وہ تو ان سے کہہ رہے ہیں پیسے تو وہ کہہ رہے نہیں دے رہے، اب وہ کیا کریں گے؟ آپ چاہ رہے ہیں نااہل کر کے گھر بھیج دیں؟ مداخلت نہیں ہے جی، آخر میں ثابت یہ ہوا، زبیر صاحب جو فرما رہے ہیں، آپ ان کا نہیں دفاع صاحب، کریں گے نا، ان کا آپ point of عدالت view لینا ہے، ان کا آپ point of عدالت view کا دفاع کریں گے۔ آپ نے کہا یہ مداخلت ہو رہی ہے، میں نے زبیر کہا صاحب فرما رہے ہیں مداخلت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، آپ کا point of انیس view منظور صاحب کہہ رہے ہیں آ گیا۔ مداخلت ہو رہی ہے، ہماری سپریم کورٹ اور پاکستان پارلیمنٹ کی حدود میں مداخلت کر رہی ہے، جبکہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ بہتر بتا سکتے ہیں آپ کی کیا آرا ہے اس حوالے سے، آپ کی آرا کا ہمیں رہے گا انتظار، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی جو بھی رائے ہے اس کو ہم شامل کریں گے، اور ٹیلی فون پر آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے، اور اس حوالے سے میسیج بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں آپ کے آرا کا بڑا احترام بھی ہے اور انتظار بھی رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میرے مہمانوں کو مجھے دی اجازت، مولانا کے بعد۔